اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ، بڑا پیارا انداز، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، ایک ڈائریکشن ہے۔ ہر بندے نے کچھ نہ کچھ سوچا ہوتا ہے نا، کوئی چھوٹا سوچتا ہے، کوئی بڑا سوچتا ہے، کوئی بہت بڑا سوچتا ہے۔ ہر ایک کا زندگی کا کوئی مقصد، کوئی ویژن تو ہوتا ہے، اور ہاں جس بندے کا زندگی کا کوئی بھی مقصد نہیں تو وہ انسان کہلانے کا مستحق ہو نہیں سکتا۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، ہوا مولیہا، جس کی طرف وہ رخ کیے ہوئے ہیں۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو تم دوسروں سے سبقت کرو خیرات میں۔ بڑا پیارا لفظ ہے، ہم اس کو ہلکا سمجھتے، صدقہ خیرات دے دیا، بھیک دے دی، نہ خیر سے خیرات۔ فَاسْتَبِقُوا، یہ سبقت سے، کمپٹیشن تو لگا ہوا ہے نا، دوڑ تو لگی ہوئی ہے، کہاں بڑھو؟ خیرات میں، بھلائیوں میں۔ یہ انداز 10 مرتبہ کم و بیش قرآن پاک میں ہے۔ کہاں آگے بڑھو؟ نیکیوں میں، خیر کے کاموں میں۔ آئندہ بھی بات ہوگی انشاءاللہ۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم کہیں بھی ہو اللہ تم سب کو لے آئے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں سے بھی نکلیں تو اب سے اپنے چہرے مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ اپنے چہرے کو فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، تو اب سے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ دہرایا جا رہا ہے، بڑا بھاری معاملہ تھا، بار بار اس کو پیش کیا جا رہا ہے۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور یقینا یہ حکم آپ کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ ان کاموں سے بے خبر نہیں جو اے لوگو تم کرتے ہو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور آپ جہاں کہیں سے نکلیں تو اب سے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو تو اپنے چہرے نماز کے وقت اس مسجد حرام کی طرف کر لیا کرو۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ہو۔ نبی علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام سے نسبت جوڑتے تھے، ان کی نسبت کعبے سے جڑی ہوئی ہے، یہ اعتراض کر سکتے تھے اہل کتاب۔ پھر جیسے اہل کتاب کی کتابوں میں حضور کے بارے میں بشارات موجود، آخری پیغمبر کی قبلے خانہ کعبہ کی طرف بھی اشارہ موجود، تو یہ بحث کرتے، لیکن نہیں، اللہ نے دروازہ بند کر دیا۔ اللہ یکون للناس علیکم حجت، تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہو۔ الا الذین ظلموا منہم، سوائے ان کے جو ان میں سے ظلم کریں، تو بہرحال ان کو ان کے حال پر چھوڑا جائے۔ فلا تخشوہم واخشونی، تو مسلمانوں ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ اللہ کے دین پر عمل کرنے میں لوگوں کا خوف نہ رکھو، اللہ کا خوف رکھو۔ ایک بڑا جلالی انداز سورہ توبہ میں ہم پڑھیں گے، اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین، تم لوگوں سے ڈرتے ہو، اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اللہ کا ڈر رکھو اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو۔ سچی بات، توحید بڑا قیمتی عقیدہ ہے۔ جو ایک سے ڈرے گا وہ کسی سے نہیں ڈرے گا، اور جو دو چار سے ڈرے گا وہ سب سے ڈرے گا۔ بھائی توحید میں ہی خیر ہے، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ فلا تخشوہم واخشونی، تو مسلمانوں سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دوں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، یہ احسان بھی اسی طرح ہے۔ کیسا احسان؟ یہ تحویل قبلہ کا معاملہ، یہ احسان بھی اسی طرح ہے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان بھیجا تم ہی میں سے ایک عظمت والے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، وہ تم پر ہماری آیات تلاوت کرتے ہیں اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں اور تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ کچھ سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ یہ چار باتیں پھر آ گئیں۔ تھوڑی دیر پہلے ہم نے آیت 129 میں نبی علیہ السلام کے انقلابی جماعت کو تیار کرنے کے بنیادی طریقہ کار کو سمجھا تھا۔ معاف کیجیے گا جملہ طویل ہو گیا۔ آیت نمبر 129 میں ہم نے رسول اکرم علیہ السلام کا جو انقلابی جماعت کو تیار کرنے کا بنیادی طریقہ کار تھا، یہ بات پڑھی تھی۔ چار کام حضور کے، وہی چار باتیں یہاں پہ دہرائی گئی۔ وہ انقلابی جماعت قرآن پاک کے ذریعے تیار ہوئی، قرآن کی آیات کی تلاوت، قرآن کے ذریعے تزکیہ، قرآن کے احکام کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم۔ آئندہ تفسیر آئے گی مزید انشاءاللہ آل عمران آیت 164 میں۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ کچھ سکھاتے جو تم نہیں جانتے تھے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، لہذا تم مجھے یاد کیا کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔
بہت پیارا مقام ہے قرآن پاک کا. جی کہا کسی نے خوبصورت بات، اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں کتنا یاد رکھتا ہے، ہم بھی تو دیکھیں ہم اللہ کو کتنا یاد رکھتے ہیں. بعد میں پڑھیں گے سورہ آیت الکرسی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ہمیں تو اونگ بھی آتی ہے، کبھی قرآن کی محفلوں میں بھی آ جاتی ہے، جمعے کے خطبات میں بھی آ جاتی ہے، کبھی نیند بھی آ جاتی ہے، ہم تو غافل بھی ہو جاتے ہیں، اللہ کی توجہ ایک دم ہماری طرف سے نہیں ہٹتی. بہرحال ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ اللہ ہمیں کتنا یاد رکھتا ہے، تو ہم یہ تو دیکھیں ہم اللہ کا ذکر کتنا کرتے ہیں. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کیا کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا. وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو. یہ موضوعات ذکر شکر آتے رہیں گے، آئندہ بھی تفصیل پڑھیں گے. بس آخری ایک دو باتیں اس وقت کی نشست میں. یہ 18 رکوع مکمل ہوئے اللہ کی توفیق سے. جہاں شروع کے 4 رکوع میں متقین، کافرین اور منافقین کا ذکر آ گیا، پھر توحید، آخرت، رسالت کی بات آ گئی، پھر آدم علیہ السلام کا قصہ، تاریخ انسانی کی بات آ گئی، پھر 10 رکوع میں بنی اسرائیل کا تذکرہ آ گیا ہماری عبرت کے لیے، پھر 2 رکوع میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آ گیا، توحید کی دعوت ان کو دے دی گئی، پھر 2 رکوع میں تحویل قبلہ کا موضوع آ گیا اور نبی علیہ السلام کی امت کو امت مسلمہ قرار دے دیا گیا. آئندہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اگلے 22 رکوع، ان میں نبی علیہ السلام کی امت سے خطاب ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے. اللہ ہم سب کی، ہمارے گھرانوں کی، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.